عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عزیزان گرامی، قوم احساس و خیر خواہی اور محبت و ہمدردی کے جذبات سے بنتی سورتی اور بڑھتی ہیں، جن قوموں سے یہ احساس رخصت ہو جائے وہ قومیں دن بدن بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس قوم کے اندر دن بدن افراتفری، ظلم و زیادتی اور قتل و غارت، اس طرح کے کبھی اسباب دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند اسباب بھی بتلائے کہ اگر کوئی قوم مجموعی اعتبار سے ان اسباب کو اپنا لیتی ہے تو یقیناً وہ آپس میں ہمدردی، خوشی کے لمحات بکھیر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، سوال کیا ای الاسلام خیر؟ پیارے آقا علیہ السلام ہمیں بتلائیے کہ اسلام کی سب سے پیاری خوبصورت خصلت کون سی ہے؟ اور یہاں پر رک کر مجھے اور آپ کو ذرا سوچنا بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کے نزدیک ترجیحات کیا تھی۔ اگر یہی صحابی رسول چاہتے ہیں دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ سے مفید مشورہ جات طلب کر سکتے تھے۔ اگر یہی صحابی رسول چاہتے کہ میں اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تجارت کے اندر حصول برکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کروں، سب کچھ ممکن تھا، کہہ سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے نزدیک ترجیحات کچھ اور تھی، اور معاشرے کے اندر ان کو اتنا عظیم مقام اگر ملا ہے تو انہی ترجیحات کی بنیاد پر ملا ہے کہ ہر وقت ان کے نزدیک دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے محنت تگ و دو کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابی رسول، مجموعی اعتبار سے سارے کا سارا اسلام ہی خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کی ساری کی ساری خصلتیں بہت ہی زیادہ عمدہ و خوبصورت ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دو اعمال بتلا دیتا ہوں۔ ایک کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور دوسرے عمل کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تطعم الطعام، میرے پیارے صحابی، معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کو اگر آپ نمایاں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مد مقابل کو اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، اپنے دسترخوان کو وسیع کیجیے اور کھانے کھلانے کا اہتمام کیجیے۔ اور یہی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا خطاب، سب سے پہلا کلام جو لوگوں کے سامنے رکھا، افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں
آپس میں ہمدردی، پیار، الفت، محبت بکھیرنا چاہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ اور یہ ایسا عظیم مبارک عمل ہے کہ انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہی عمل بسا اوقات انسان کے لیے دخول جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کا انکار کر دے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا یہ تو منکرین آخرت کی صفت ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، اپنے دسترخوان کو وسیع نہ کرنا، یہ تو ان لوگوں کی نشانی ہے جو آخرت کے انکاری ہیں، آخرت کو مانتے نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث کے مطابق آپ فرماتے ہیں اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ دنیا کے اندر اس کا سب سے بہترین وصف انسان کو یہ حاصل ہوگا کہ اس کے اندر سے بخل ختم ہو جائے گا، رزق کے اندر برکت آئے گی، آپس میں خیر خواہی کے جذبات بلند ہوں گے، اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہوں گے ان کے اندر کبھی بھی احساس کمتری نہیں آئے گی اگر انسان اس عمل کو اپنا لے۔ آپ علیہ السلام اپنے پیارے صحابی کو دوسرا عمل بتلاتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی، اسلام کی سب سے عمدہ، پیاری اور خوبصورت خصلت یہ بھی ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہنا شروع کر دیں۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، سلام کہنے کے لیے کوئی اصول، ضابطہ یا قاعدہ نہیں کہ آپ اگر کسی کو جانتے ہیں تو اسے ہی سلام کہنا، نہیں، جس کو جانتے ہیں اسے بھی کہے، جس کو نہیں جانتے اسے بھی کہے، ہاں وہ آپ کی قوم سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، البتہ کسی بھی اعتبار سے تفریق اس معاملے کے اندر شریعت نے گنجائش نہیں دی۔ اور انسان اگر سلام کو عام کرنا شروع کر دے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سلام کو عام کرنا، یہ کلمہ اپنی زبان سے دہرانا، یہ ایسا خوبصورت کلمہ ہے گویا کہ یہ کلمہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور انسان جہاں پر لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کلمہ دہراتا ہے، بار بار کہتا ہے، وہاں پر انسان کو اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور اجر ان کلمات کا اپنی جگہ پر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر اگرچہ سب موجود ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے چار کلمات اسی سلام کے انسان دہرائے تو اس کلمے کو دہرانے کی وجہ سے انسان 40 نیکیاں کما لیتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، بازار میں نکلے، مسجد کی طرف آئے، گھر میں جائیں، سب سے پہلا کلمہ یہی ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں اوصاف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً معاشرے کے اندر امن، معاشرے کے اندر خوشحالی اور اپنے ماتحت افراد کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ان کے اندر احساس کمتری نہ آئے تو بلا جھجک، بلا کسی تفریق کے ان کو کثرت کے ساتھ سلام، ان کی خیریت اور ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے رہنا، اور کبھی کبھار اللہ وسعت دے ان کو اپنے دسترخوان پر بلاتے رہنا، یہی اعلیٰ ترین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، اور اعلیٰ وصف رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دسترخوان وسیع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر انسان دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میرے قریب ہو جائیں تو سب سے نمایاں طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرے، لوگوں کو تحفے تحائف دیا کرے۔ جتنا مرضی بڑا انسان، امیر انسان ہو، تحفہ جب بھی دے گے کبھی بھی وہ آپ کے تحفے کا انکار نہیں کرے گا،
اور پیٹ ہر کسی انسان کو لگا ہوا ہے، کھانے کی دعوت دیں گے وہ بھی قبول کرے گا، اگر کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ بھی قبول کرے گا۔ یہ دو ایسے بنیادی کام ہے، اگر انسان اس کو کرنا شروع کر دے تو بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اپنے قریب کر سکتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو عبادت کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں آپ سے دور ہے، ان دونوں کاموں کے ذریعے آپ اسے اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔